پہننے کا کتنا ثواب ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، گلے پھاڑنے والی سرکار، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، حضرت ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو اس عید قربان پہ جو ریکارڈنگ کروائی اس میں انہوں نے کہا کہ چوتھے دن قربانی کرنا ایک مردہ سنت ہے، اس کو زندہ کیا جائے، حالانکہ وہ سنت ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے وہ جعلی روایت سنائی کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو وہ تو روایت کمزور ہے، بہت درجے کی کمزور۔ حضرت معاذ اللہ کی ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو یہ کالے کپڑے پہننا ایک ایسی سنت ہے جو واقعتاً مردہ ہوئی ہے، اور اس کے قاتل جو ہیں وہ خود وہابی فرقہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کالے لباس کو جہنمی لباس ڈکلیئر کیا، اور جو ڈاکٹرن انہوں نے کھڑی کی ہے اس میں کالے لباس کی توہین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، اور الٹیمیٹلی 295C کا مقدمہ بنتا ہے۔ انہوں نے جو ڈاکٹرن کھڑی کی ہوئی ہے، اور کالے کپڑے پہننا یہ نبی اسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور ان کی ڈاکٹرن میں چونکہ محرم کے مہینے میں تو کالے کپڑوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہابی فرقے کے لوگ، تو ان کی ڈاکٹرن کے اندر محرم میں کالے کپڑے پہننے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا حضرت معاذ اللہ اور ان کی جماعت کو۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی رہا معاملہ عام مسلمانوں کا، تو محرم ہو غیر محرم ہو، کالے کپڑے پہننا سنت ہے، نبی الاسلام کا پسندیدہ لباس ہے، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، کالے کلر کی چادر اوڑھی ہے، جو پنج تن پاک والی حدیث سیدہ عائشہ نے روایت کی سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد صحیح مسلم شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جبہ مبارک تھا کسروانی طیالسی، وہ کالا تھا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جمعے کے ممبر پر رونق افروز ہوئے اس حال میں کہ کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور مسلم شریف میں ہی آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور غلاف کعبہ بھی کالا ہے، قرآن پاک کی سیاہی بھی کالی ہے۔ یہ ساری کالے رنگ کی برکات ہیں جو ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دین بھی کالے رنگ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے سیاہی کی شکل میں، چاہے قرآن پاک ہو چاہے احادیث کی کتابیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو وہابیوں کے لیے یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے سے ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، جو ان کی ڈاکٹرن ہے، کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو اس قتل کی ذمہ داری بھی ان پہ ہے، اس مردہ سنت کو زندہ کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے ہے کہ عام حالت میں پہنے، چاہے محرم میں پہنے، سنت سمجھ کے پہنیں گے کالے رنگ کے، تو وہ ثواب ہی ہے۔ حدیث کے مطابق رات کے آخری تہائی حصے کے بارے میں کیا اللہ بالکل وہی دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، یا وہ اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق دے گا؟ جناب، جتنی بھی احادیث ہیں نا جن میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، اس میں دعا اسی طریقے سے قبول ہونی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ وہ 3 موڈ ہیں جامع ترمذی میں اور مسند امام احمد میں، کہ یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا یا بہتر نعم البدل دے دے گا، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی، اس کے اگینسٹ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو کس طریقے سے قبول کرے گا۔ یہ تینوں موڈ قبولیت کے ہی ہیں، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، ان 3 موڈز میں سے کسی ایک میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر دعا رد نہیں ہوتی تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ البتہ 2 چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اسے محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ دوسرا جامع ترمذی میں ہی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ تو جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے ہوں، صبح و شام کے ہوں، ان کو حرز جاں بنائے۔ باقی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آخری جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اس کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔
ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لوں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ یہ روزانہ کا پروٹوکول ہے آخری تہائی رات کا۔ آخری تہائی رات سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو آپ نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اس میں جو آخری حصہ بنے گا، ظاہر ہے سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ پورشن آلموسٹ کوئی 3 گھنٹے کا بن جائے گا، گرمیوں میں اس سے کم بنے گا، وہ آخری تہائی رات ہے۔ اور ہر علاقے کا اپنا اعتبار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے سعودیہ کے مطابق چلنا ہے۔ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شب قدر سعودیہ کے مطابق ہوگی، اس کے مطابق ہوگی، وہ آپ نے اپنے علاقے کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کوئی تمثیل بیان کرنی ہے کہ اس کا نزول کس طرح ہے، یہ ساری متشابہات ہیں، ان کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔